تیمم میں ایک دفعہ مارنا ہے ہاتھ زمین پہ، یہیں پہنچ گیا یا 2 دفعہ؟ تو روایات کو جمع کیا، یہ نتیجہ نکلا۔ کچھ روایات 2 دفعہ کا کہہ رہی تھی، کچھ روایات جو ہیں وہ 1 دفعہ کا کہہ رہی ہیں۔ تو سب کو جمع کیا تو یہ نکلا کہ واجب 1 دفعہ ہے۔ مارو ہاتھ، چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کر، واجب یہ ہے، چاہے وضو کے بدلے میں ہو یا غسل کے بدلے میں ہو، تیمم ایک جیسا ہی ہے دونوں کا۔ وہ دوسری دفعہ اگر چہرے کو کا مسح کر کے پھر ہاتھوں کے لیے علیحدہ ہاتھ مارنا، یہ احتیاط مستحب، واجب ان ساری روایات سے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ 2 والی بھی ہیں وہ احتیاط مستحب پہ عمل بھی ہیں، یا ان روایات میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سیاح نے ان کے مطابق فتویٰ نہیں دیا۔ تیمم وضو کے بدلے ہو، غسل کے بدلے ہو، سب ایک ہی جیسا کہ 1 دفعہ مارنا کافی ہے۔ دوسری دفعہ احتیاط مستحب ہے کہ دوسری دفعہ ماریں، ورنہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر ایسے کر لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ یہ مسئلہ ہم نے کل پڑھا تو نہیں تھا، مجھے اب یاد ہے، 1 دفعہ ہاتھ مار کے چہرہ اور اسی سے پھر ہاتھوں کا، یہ ہو گیا، پھر ہاتھ مار کے پھر ہاتھوں کو کر لیا جائے، اس میں ساری احتیاط پھر ہو گئی ہے۔ یہ والا طریقہ سب سے اچھا۔ اگر 1 دفعہ مارنا تھا تو آپ نے پہلے جو ہاتھ والا کر لیا ہے اس سے ہو گیا ہے تیمم مکمل، اور اگر دوسری دفعہ ہاتھوں کے لیے تھا بھی صحیح تو پھر آپ نے ہاتھ مار کے ہاتھوں کو مار لیا، تو اس طرح اس میں بڑی احتیاط۔ اچھا، تکفی ضربہ واحدہ، 1 ضرب کافی ہے۔ خلاف یہ مشہور جو ہے فتویٰ یہ تھا کہ وضو کے لیے 1 اور غسل کے لیے 2۔ تیمم میں سیون آکانا بدلا للغسل ام الوضو، چاہے تیمم وضو کے بدلے میں ہو یا غسل کے بدلے میں۔ ان کان علاوہ استحبابا تعدد الضرب، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ 2 ضربیں ماری جائیں، چہرے کے لیے علیحدہ اور ہاتھوں کے لیے علیحدہ۔ والاولیٰ یضرب ضربہ للوجہ و ضربہ للکفین، والاولیٰ ان یمسح الکفین مع الوجہ فی ضربہ الاولیٰ، بہتر یہ ہے، یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، احتیاط مستحب پیچھے تھی اور ایک اور طریقے کی احتیاط مستحب ہو رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 1 ضرب میں چہرہ اور ہاتھ کر لے، ثم یضرب ضربہ ثانیہ فیمسح کفیہ، اور پھر ضرب مار کے ہاتھوں کا مسح کر لے۔ وکذا الحال فی الوضع، وضع میں بھی یہی بات ہے، آپ ضرب والا کام کریں یا وضع والا کریں، ضرب بھی ایک واجب ہے، وضع بھی، اگر آپ ضرب کی جگہ وضع کر رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں، کل اختیار دیا تھا نا کہ رکھیں آپ کی مرضی، ہمارے آپ کی مرضی، اس میں بھی یہی بات ہے کہ جس طرح 1 ضرب ہر قسم کے تیمم کے لیے کافی ہے، غسل وضو دونوں کے لیے۔ علیکم السلام۔ اسی طرح وضع بھی ہاتھ رکھیں، وہ بھی 1 دفعہ اور کافی۔ علیکم السلام۔ اچھا، اگر ضرب اور وضع جو ہے یہ جو باطن ہے ہاتھوں کا، بند کرو مٹھیاں تو یہ بند ہو جاتا ہے نا، باطن جو ہے اس کے ذریعے سے آپ تیمم نہیں کر سکتے، زخم ہے وغیرہ، بیمار ہیں تو پھر ظاہر مارو اور اس سے تیمم کرو۔ یہ زخم کی ہم نے مثال دی، اور مثال کیا ہمارے پاس ہے کہ یہ باطن جو ہے اس پہ نجاست لگی، اور نجاست بھی آگے سرایت کرے گی، نجاست مسلم ہے تو علیکم السلام کا، اس سے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ خشک نجاست ہو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آگے سرایت کرنے والی نجاست ہے، تو جب آپ ہاتھ ماریں گے تو وہ مٹی جس سے آپ تیمم کریں نا، وہ جو آپ کے ہاتھوں کو چمیٹ رہی ہے یہ نجس ہو جائے گی۔ اور ہم نے پیچھے شرط لگائی ہے کہ مٹی پاک ہو، غصبی نہ ہو، پاک ہو، پیچھے شرط نہیں تھی۔ تو آپ کے ہاتھوں میں نجاست سرایت کرنے والی ہے تو اس کو یا تو خشک کریں، اگر خشک نہیں ہوتا تو پھر الٹے ہاتھوں کے ساتھ تیمم کریں، سیدھے ہاتھوں پہ تو آگے وہ مٹی نجس ہو جائے گی
اور مٹی کا پاک ہونا ہماری شرط تھی. تو یہ بھی ایک باطن کے ساتھ نہ کر سکنے کی ایک مثال ہے. ہم نے کہا باطن کے ساتھ نہ کر سکیں تو پھر ظاہر کے ساتھ کریں، پھر آپ کو ظاہر کے ساتھ ہی کریں. خشک و نجاست ہاتھوں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر نجاست لگی ہوئی یا چہرے پہ نجاست لگی ہوئی ہے، پیشانی نجس ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، خشک ہے، آگے وہ مٹی نجس نہیں، تو ہم اس مٹی کو پاک رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہاتھ نجس ہے، پیشانی نجس ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں، ہو جائے گا. تیار. اذا تعذر الضرب والوضع ثم المس بالباطن، باطن کے ساتھ نہ ضرب آپ کر سکتے ہیں نہ وضع، اور پھر اس کے ساتھ مسا باطن یدین کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو انتقل الی الظاہر، تیمم آپ ظاہر یدین کے ساتھ کریں گے، جیسے الٹے مار کے پیشانی کا مسا پھر ہاتھوں کا. اب نہیں ہو سکتا نا، مجبوری ہے اس کے ساتھ. وَقَضَا اِذَا كَانَ الْبَاطِنُ مُتَنَجِّسًا، نجاست متعدیہ، باطن پر نجاست لگی اور نجاست بھی جو تجاوز کر جائے گی اِلَى مَا يُتَيَمَّمُ بِهِ، اِلَى التُّرَابِ، مٹی کی طرح، ما يُتَيَمَّمُ بِهِ، جس کے ذریعے سے تیمم کریں اس کو نجس کر دے گی. تو وَلَمْ يُمْكِنْ مَنْعُ التَّعَدِّي، اور اس تعدی کو روکنا ممکن نہیں ہے، اس تجاوز کو روکنا ممکن نہیں ہے. وَلَوْ بِالتَّجْفِيفِ، ہاتھوں کو سکھا کر ممکن نہیں. تو یہاں بھی وہی حکم ہے کہ آپ باطن کے ساتھ تیمم کرنے کی جگہ آپ ظاہر کے ساتھ ہیں. اما اذا لم تکن متعدیہ، نجاست آگے تجاوز کرنے والی نہیں ہے، تو فلا باس بالمسح بہ، آپ مسح کر سکتے ہیں. اذ لا تعتبر طہارت الماسح ولا طہارت الممسوح، ماسح یہ آپ کے ہاتھ، یہ مسح، ممسوح پیشانی یا الٹی پشت ہاتھ، یہ ممسوح ہے. ان کا پاک ہونا یہ شرط نہیں ہے، بس مٹی کا پاک ہونا شرط ہے. پیچھے آپ پڑھ مٹی غصبی بھی نہ ہو اور مٹی نجس بھی نہ ہو. کل آیا تھا نا، پیچھے آیا تھا، کل پڑھا ہے مسئلہ نمبر، ہاں 59 سے پہلے آیا، 358 مسئلہ میں آیا. نجس مقصود ممتزج، اتنا کہ مٹی نہ کہیں، واجہ عرض نہ کہہ سکیں. اچھا، اب ہے کہ پیشانی پہ آپ نے کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے، آپ کی تکلیف وضو جبیرہ نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے فرق کا، آپ نے پیشانی پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، اب کیسے تیمم کرے گا؟ اس پٹی کے اوپر ہاتھ پھیرو، جیسے وضو جبیرہ کرتے، اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرتے ہو تو ادھر ہاتھ زمین پہ مارو اور پیشانی کے اوپر پٹی ہے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرو. اور اگر پٹی ہے ممسوح پہ نہیں ہے، ممسوح کیا ہے؟ پیشانی اور پشت ہاتھ کی، یہ ممسوح ہے. ماسے پہ ہے، یہ ماسے باطن الجا، یہ ماسے، اس پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اس طرح کی کوئی چیز لگی ہوئی ہے. تو اگر سارے پہ نہیں لگی ہوئی، مثلا انگلیوں پہ لگی ہوئی، ہتھیلیاں فارغ ہیں، تو آپ نے پھر انہی سے ہی تیمم کرنا ہے. یہ ہتھیلیوں کے ساتھ پیشانی اور پھر ہتھیلیاں ادھر چلا لیں گے، ایسے کر کے بار بار اب پھیرنی پڑیں گی نا، ایک ہتھیلی پوری تو کافی نہیں ہوتی، تو ایسے کر لیں. اور یہ اگر کچھ باقی ہے، کچھ پہ پٹی ہے اور کچھ باقی ہے، اور ایک دفعہ سارے پہ ہی پٹی بندھی ہوئی ہے یا سارے پہ کوئی دوائی لگی ہوئی ہے اندرونی جانب، تو اب پھر وہی الٹے ہاتھ زمین پہ مار کے پیشانی اور پھر انہی الٹے ہاتھوں سے تیمم، سارا تیمم بھی الٹے ہاتھوں سے کیا جائے. اذا کان علی الممسوح حائل کالجبیرہ، ممسوح پر حائل ہے یعنی پیشانی پر حائل ہے، جیسے جبیرہ پٹی بندھی ہوئی ہے. ولا یمکن ازالتہ، ازالہ نہیں ہو سکتا اس کا، ازالے میں ضرر ہوگا، حرج شدید ہے وغیرہ وغیرہ، نقصان ہوگا وغیرہ، تو اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. تو مسح علیہ، اسی پر مسح کر لے گا، پٹی پر. اما اذا کان ذالک، یہ جو حائل ہے علی الباطن، باطن پر ہاتھوں کی اندرونی جانے پر ہے، الماسح جو ماسح ہے یعنی ماسح کے اوپر حائل ہے،
فمادم الاستیاب یمسا بالباقی، اگر وہ سارے ہاتھ کی اندرونی جانب کو نہیں گھیرے ہوئی پٹی تو جو باقی جگہ فارغ ہے اسی سے مسح کر لے گا، تیمم اسی سے ہو جائے گا۔ اما معہو، اگر سارے ہاتھ کی اندرونی جانب ساری پہ جو ہے وہ پٹی ہے یا دوائی ہے تو کہہ رہے ہیں پھر جم کیا جائے گا، ایک تیمم اس طرح کر لے اور ایک تیمم الٹے ہاتھوں کر لے، یعنی 2 دفعہ تیمم کر لے گا قربۃ اللہ کی نیت سے۔ وضو کے بدلے تیمم کر رہا ہے، سیدھے ہاتھوں سے کر لے، چاہے اس پر سارے پہ پٹی کر لے، پھر اسی وضو کی بدلے وہی والا تیمم الٹے ہاتھوں سے بھی کر لے، جیسے ہم کبھی قصر اور پوری دونوں پڑھ لیتے ہیں، ایک ہی نماز ظہر والی یا عشاء والی نماز قصر بھی پڑھ لیتے ہیں، تیمم بھی پڑھ لیتے ہیں، اپنی پوری بھی پڑھ لیتی ہیں، یہاں بھی ایسے ہوگا، ظاہر سے بھی کر لو باطن سے بھی کر لو۔ اما معه فلاوت وجوباً الجم بین المس بالباطن والمس بالظاہر بعد ضرب ضرب یا واز والا کام کر کے ایک تیمم باطن سے کر لیں، ایک تیمم ظاہر سے۔ اب ہے کہ غسل کے بدلے تیمم کر رہے ہیں، غسل جنابت کے بدلے، تو وہ والا تیمم کافی ہے، آپ کو ساتھ نماز کے لیے وضو نہیں کرنا پڑے گا، جس طرح غسل جنابت کیا جائے وہ غسل کافی ہوتا ہے اور ساتھ وضو کی ضرورت نہیں، اسی طرح اس غسل کے بدلے تیمم کر رہے ہیں کیونکہ پانی نہیں ہے، غسل جتنا پانی نہیں ہے وضو جتنا ہے، تو اگر آپ غسل کے بدلے تیمم کر لیں تو کیونکہ اس تیمم سے پہلے جنابت کی حالت میں اگر آپ نے وضو کیا تو فضول کر رہے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، جنبی 1000 دفعہ وضو کر لے کوئی فائدہ ہی نہیں، تو یہ غسل کے بدلے کرے گا تیمم، اب غسل کے بدلے تیمم کر لیا ہے تو کیا اب اس کو وضو کرنا پڑے گا؟ پانی وضو جتنا تو ہے، کہا نہیں، وہی غسل کے بدلے والا تیمم کافی ہے، وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وضو کے بدلے میں تیمم کرنے کی تو یقیناً ضرورت ہے، خود وضو کے لیے پانی موجود ہے تو وضو کی ضرورت بھی نہیں۔ ہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں، احتیاط مستحب، ورنہ ضرورت نہیں ہے، وہی کافی ہے۔ یہ تھا جب آپ غسل جنابت کر رہے ہیں یا غسل مس سے میت کر رہے ہیں یا خاتون حیض کا غسل کر رہی ہے یا خاتون نفاس کا غسل کر رہی ہے، یہ جو ایک ہمارے پاس غسل ہے جس کو ہم احتیاطی غسل کہتے ہیں، وہ کیا؟ استحاضہ متوسطہ والی خاتون، استحاضہ متوسطہ والی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک غسل کر لیا کرو۔ استحاضہ کبیرہ جو ہے وہ تو ہر نماز کے لیے ایک غسل کرے گی نا، اس کے 3 غسل ہوں گے، صبح اور ظہرین کے لیے ایک اور مغربین کے لیے ایک۔ استحاضہ متوسطہ والی کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم ایک غسل دن میں کرنا ہے تم، یہ جو ہم، اور پھر وضو، ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو، 5 نمازیں 5 وضو، اور ایک غسل تم نے احتیاطاً ایک غسل تم نے کرنا ہے پورے دن میں ایک غسل۔ یہ جو غسل اس کا ہے نا استحاضہ متوسطہ والی کا، یہ غسل احتیاطی ہے، ہو سکتا ہے اس پر نہ ہو، احتیاطاً یہ غسل کروایا جاتا ہے، احتیاطی جب ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ نہ ہو، اور اس کے بدلے آپ تیمم کروائیں اور کہیں کہ یہی والا تیمم جو ہے کافی ہے اور وضو کے لیے پانی اگرچہ ہے اور وضو کی ضرورت نہیں ہے، ایسے نہ کرو، کیونکہ یہ غسل ہم کرواتے نا تب بھی ہم ساتھ اس سے وضو کرواتے تھے، اب تیمم اس غسل کے بدلے کروایا ہے تو وضو ویسے ساتھ رہنے دو جیسے غسل کروایا تھا، تو ساتھ وضو کو رکھا تھا کیونکہ اس کا غسل ہی احتیاطی تھا، ہر نماز کے لیے اس نے وضو کرنا ہے، اسی طرح تیمم کر لے اس غسل کے بدلے میں تو ساتھ ہم وضو کو ویسے ہی چلائیں گے جس طرح اس کے غسل کے ساتھ ہم وضو چلائیں گے۔ اچھا، اور اگر اس کے پاس بالکل ہی پانی نہیں ہے، نہ وضو کے لیے پانی ہے اور نہ ہی غسل، تو غسل کے لیے تو اس کو تیمم کہیں گے، اب وضو کے لیے بھی تیمم کروائیں گے یا یہاں اب ایک تیمم کافی کروا لیں گے؟ کہا اگر آپ اس کو جم کی نیت سے کروائیں نا، جیسے ہم غسل جمعہ اور غسل جنابت کا جم کر لیں، جمعے کے دن جنبی ہوا ہے، غسل کرنے گیا تو ہم نے کہا ایک ہی غسل دونوں کی نیت سے کر جم کر لیتے ہیں،
اسی طرح تیمم کا طریقہ تو ایک ہے، چاہے وضو کے بدلے ہو یا غسل کے بدلے۔ اس خاتون کو آپ کہو کہ بھئی آپ وضو اور غسل دو تیمم آپ پر تھے، وضو والا بھی اور غسل والا، تو آپ جمع کر لیں، ایک ہی تیمم کریں اور دونوں کی نیت سے، جس طرح جمعہ اور جنابت کا غسل کا جمع کیا تھا، آج دو تیمموں کو ایک ہی تیمم میں جمع کر دیں، کیونکہ طریقہ تو ایک ہے۔ ہاں فرق ہوتا ہے نا کہ تیمم والے میں اپنے غسل والے میں 2 دفعہ ہاتھ مارنا اور وضو والے میں 1 دفعہ ہاتھ مارنا، اس طرح کا فرق ہوتا تو پھر ہم 2 ہی کروا لیں، اس طرح فرق ہے نہیں، طریقہ ایک ہی ہے تو جمع ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ ایک تیمم کر لو اور اس میں جمع کی نیت کرو گے، یہ وضو والا بھی ہے اور غسل کے بدلے میں بھی ہے، جی ٹھیک۔ اور اگر 2 تیمم احتیاطاً کرواتے ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، 2 بھی ہو جائیں، ایک وضو کے بدلے ایک غسل کے، لیکن جمع بھی ہو سکتے، جس طرح 2 غسل ہو سکتے ہیں، جنابت والا کر لے اس کے بعد پھر جمعے والا غسل شروع کر دے، ہو نہیں سکتے 2 غسل، اسی طرح 2 تیمم بھی ہو سکتے ہیں، ایک وضو والا ایک غسل والا، لیکن جس طرح وہاں جمع ہو سکتا ہے یہاں بھی جمع ہو سکتا ہے۔ المحدث بالاصغر یتیمم بدلا عن الوضو، حدث اصغر والا بندہ وضو کے بدلے میں تیمم کرے گا، والجنب یتیمم بدلا عن الغسل، اور جنبی جو ہے وہ غسل کے بدلے میں کر لے گا، والمحدث بالاکبر غیر الجنابہ، جو محدث حدث اکبر رکھتا ہے جنابت کے علاوہ، مس میت اس نے کر لیا تھا تو یتیمم بدلا عن الغسل، یہ بھی غسل کے بدلے میں تیمم کرے گا۔ یہی والا بندہ جو غسل کے بدلے میں کر رہا ہے، جنبی ہے یا جنبی کے علاوہ مس میت والا ہے، یہ اذا کان محدثا بالاصغر ایضا، یہی بندہ حدث اصغر بھی کیے ہوئے ہے، جنبی بھی ہے اور بول بھی کر لیا ہے، دونوں ہے نا، جنابت کے بعد اس میں تو یا نیند سے اٹھائے، نیند حدث اصغر ہے، جنابت حدث اکبر ہے، یہ دونوں باتیں اس میں ہیں۔ یہ والا بندہ اگر ساتھ اذا کان محدثا بالاصغر ایضا فلا، یا وہی جس نے مس میت کیا ہے، پہلے وہ باوضو تھا، جا کر میت کو مس کیا ہے، یہ والا بندہ اب مس میت کا غسل کرنے سے پہلے اس نے پیشاب کر لیا، حدث اصغر ہو گئی ہے نا، اور حدث اکبر بھی ہو گئی، یہ والا بندہ جو ہے جس نے مس میت کیا ہے اور پیشاب بھی کر لیا ہے، حدث اصغر اکبر دونوں ہیں، اب اس کا تو تیمم کر رہا ہے مس میت کا، ساتھ وضو کرے پانی جو موجود ہے کا ضرورت نہیں، محدث بالاصغر ہے تو فلاوت استحباب نہ یتوضا، احتیاط مستحب ہے کہ وضو کرے، ورنہ ضرورت نہیں ہے، وہی تیمم جو مس میت والا کیا ہے وہی کافی۔ وَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْوُضُوءِ يَتَيَمَّمْ بَدْلًا عَنْهُ، اگر وضو پر قادر نہیں ہے تو اس وضو کے بدلے میں تیمم کر لیں، غسل کے بدلے میں تیمم کر لیا، احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو کے بدلے میں بھی تیمم کریں، احتیاط مستحب، جب وضو میں احتیاط مستحب ہے تو وضو کے بدلے تیمم میں تو بدرجہ اولیٰ احتیاط مستحب آ جائے گی۔ وَإِذَا تَمَكَّنَ مِنَ الْغُسْلِ أَتَى بِهِ، اور اگر غسل پہ قادر ہو جائے، اس نے تیمم کیا مس میت میں اور ایک نماز پڑھ لی ہے، مثلا ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر کوئی اچانک پانی آ گیا تو اس کا تو غسل باطل ہو جاتا ہے نا، جب پانی مل جاتا ہے تو غسل باطل، اب اس نے غسل کرنا ہے، یہ غسل جیسے کرے گا تو پھر اس کو وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ غسل ہے جو شریعت میں معتبر روایات کے ساتھ ثابت ہے، ساتھ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنَ الْغُسْلِ أَتَى بِهِ، جب غسل پہ قادر ہوگا تو غسل کرے گا، وَهُوَ يُغْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، یہ والا جو غسل ہے یہ وضو سے بے نیاز ہو گیا۔ اچھا اچھا یہ والی جو عبارت ہے نا وَإِذَا تَمَكَّنَ مِنَ الْغُسْلِ أَتَى بِهِ، اس کو بریکٹ میں رکھے نا، پیچھے تیمم کی بات ہو رہی تھی نا کہ غسل کے بدلے تیمم کر لو تو وضو کی ضرورت نہیں، پیچھے یہی بات ہو رہی تھی نا، اس کو بریکٹ میں رکھ کے وَهُوَ يُغْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، یعنی یہ جو غسل والا تیمم ہے، ہوا کہ ضمیر ادھر، غسل والا تیمم وضو سے بے نیاز کر دیتا
چاہے غسل جنابت ہو یا غسل مس میت ہو، یہ وضو سے بے نیاز کر دیتا ہے الا فی الاستعاذہ المتوسط، استعاذہ متوسطہ میں بے نیاز نہیں کرتا۔ فإنہ لا بد فیہا من الوضو، اس میں ساتھ وضو کرنا پڑتا ہے، تو استعاذہ متوسطہ کا غسل کریں تو بھی ساتھ وضو کرنا پڑتا ہے، جو اس غسل کے بدلے تیمم کریں تو بھی ساتھ وضو کرنا پڑے گا۔ وَإِن لَمْ تَتَمَكَّنْ وَتَيَمَّمَتْ عَنْهُ، اگر فَإِن لَمْ تَتَمَكَّنْ، اگر یہ وضو پہ قادر نہیں ہے، آگے لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنَ الوضو، یہ من الوضو ادھر لیکن ابھی وضو کی بات ہو رہی ہے، اس نے تیمم کر لیا وہ جو غسل کے بدلے، اس کے بعد اس نے کرنا تھا وضو، پانی موجود تھا، اگر وضو پہ قادر نہیں ہوئی ہے، پانی جو موجود تھا اس کا ہاتھ لگا، پانی گیا، گر گیا، جو برتن تھا پانی اب سارا تھا ہی وہی برتن وہ چلا گیا، اب یہ وضو پہ قادر نہیں ہے تو پھر اس وضو کے بدلے بھی تیمم کر۔ فَإِن لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنَ الْوُضُوءِ تَيَمَّمَتْ عَنْهُ، تو وضو کے بدلے تیمم کر لیں، یہاں من الوضو لکھنا چاہیے۔ اچھا، وَإِن لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنَ الْغُسْلِ أَيْضًا، جس طرح وضو پر متمکن نہیں ہے اس کے بدلے تیمم کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر وضو پر بھی متمکن نہیں ہے اور غسل پر بھی متمکن نہیں ہے، نہ غسل اور نہ ہی وضو استعاذہ والا، تو اب کیا دو تیمم کرے یا جام بھی ہو سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یکفی تیمم واحد بدلا عنہما جمیعا، دونوں کی جگہ ایک تیمم کافی ہے، جم کر لے گی، جس طرح کہ جمعے کے دن جنابت اور غسل جمعہ کا ہم جم کر لیتے ہیں، اس طرح یہ بھی جم کر۔ اچھا، اور دو اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، دو تیمم، نیچے تھوڑا اس کی طرف اشارہ آ جائے گی کہ دو تیمم کرنا چاہتے ہیں، وضو کے بدلے علیحدہ تیمم، غسل کے بدلے علیحدہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اچھا، جس طرح کہ وہ والا جمعے کے دن جنابت والا علیحدہ کر لے، جمعے کا علیحدہ کر لے، ہو سکتا ہے، نماز غفیلہ علیحدہ پڑھ لے اور مغرب کی نوافل علیحدہ پڑھ لے، 4 نوافل پڑھ کے نماز غفیلہ 6 رکعت ہو جائیں گے بین المغرب والعشاء، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اور جام کرنا چاہے تو وہی نماز غفیلہ پڑھے، 2 رکعت پڑھ لے مغرب والی نوافل، اس کے بعد نماز غفیلہ پڑھے اور اس میں یہ قصد کرے کہ مغرب والی نوافل اس میں داخل کرے، طریقہ غفیلہ کا ساری غفیلہ پڑھے گا اور نوافل بھی کہا یہی نوافل بھی ہو جائیں اور یہی غفیلہ بھی ہو جائے، 2 رکعت میں پھر پڑھے گا غفیلہ اور ساتھ یہ ہے کہ یہی نوافل بھی بنا رہا ہوں، تو پھر یہ تداخل جام ہو گیا۔ اچھا، اب ہے چوتھی فصل، اس میں شروع ذکر ہوں گی تیمم کی اور آخری فصل میں احکام ذکر، اس کے بعد ختم۔ سب سے پہلی چیز جو ہے تیمم میں وہ ہے نیت، قربۃ اللہ کی نیت کا، ہر عبادت میں پیچھے بات نیت والی وضو میں گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ، نیت ارادہ ہوتا ہے، الفاظ نہیں ہوتے، زبان کے ساتھ الفاظ فضول ہیں، کوئی فائدہ نہیں، دل میں الفاظ دہرانا بھی بے فائدہ ہے، نیت ارادہ ہے۔ ہم ابھی آئے ہیں درس کے ارادے سے تو ہماری نیت ہے، پھر ہم گھر سے نکلے ہیں کہ بھئی اذان ہو رہی ہے جلدی کرو نماز مغرب کے لیے، وہاں سے نیت ہماری شروع ہو گئی، ارادہ ہے، اسی ارادے کے ساتھ ہے اور اللہ اکبر کر دیا کافی، دل میں نہ مغرب کا لفظ دہرایا اور نہ ہی زبان پہ مغرب قربۃ اللہ کچھ بھی نہیں کہا، یہ نیت کافی، ارادہ کافی، اور ارادہ جو ہے یہ قربیہ ہو، قربۃ اللہ والا ارادہ ہو۔ ایک دفعہ ہم کسی شخص کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور ایک دفعہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہاں پر جب کسی شخص کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہاں اپنے دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قربۃ الی زید اور قربۃ الی فلاں، نہیں کہہ رہے، تو یہاں بھی دل میں کہنے کی ضرورت نہیں اور زبان سے کہنے کی ضرورت، ارادہ قربیہ کا، اور بس ساتھ نہ واجب کا کہنا ہے نہ مستحب کا کہنا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، ایک وہی ارادہ کافی ہے۔ تو یہ پیچھے وضو میں تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ یشترط فی تیمم النیہ، تیمم میں نیت
شرط ہے علانا ما تقدم فی الوضو، جیسے وضو میں نیت کا کہا تھا یہاں بھی وہی بات ہے۔ احتیاط لازم یہ ہے کہ ان تکون مقارنہ للضرب بالواضح، اچھا تو یہ ہے نا کہ پہلے سے نیت ہو، کم از کم اس وقت نیت ہو جب آپ ہاتھ مار رہے ہیں، تو ہاتھوں کو تیمم کی نیت سے ماریں، قربۃ اللہ تیمم کر رہا ہوں اس نیت سے۔ اگر آپ نے ہاتھ پہلے مار لیا اور نیت بعد میں کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ مارنا اس کا ایک حصہ ہے، تیمم کا ایک حصہ ہے۔ یا وضع الیدین آپ نے پہلے کر رکھا ہے ایسے بیٹھے اور ارادہ بن گیا تیمم کر لو، آپ نے یہیں سے ہاتھ اٹھایا اور شروع کر دیا، تو یہ وضع کے وقت آپ کی تیمم کی نیت ہی نہیں تھی، تو اس وقت نیت ہو جب آپ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہو یا اس وقت تو کم از کم ہونی چاہیے۔ علاوۃ لزوماً ان تکون النیہ مقارنہ للضرب، ضرب کے ساتھ نیت بھی ہو یا وضع کے ساتھ نیت بھی ہو۔ تیمم کی نیت میں بس یہی کافی ہے کہ تیمم کر رہا ہوں قربۃ اللہ، بس اب کس کے بدلے کر رہا ہوں، وضو کے بدلے یا تیمم، یہ بدلیات کا کاس ضروری نہیں ہے کیونکہ طریقہ ایک ہی ہے، وضو کے بدلے ہو تو بھی وہی طریقہ ہے، جو غسل کے بدلے تیمم ہو تو سیاحت نے تو ایک ہی طریقہ ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ ہی ہاتھ مار لیا بس، اس کے بعد کام شروع تیرا اور ہاتھ۔ تو لہذا یہ قصد کرنے کے لیے کہ یہ وضو کے بدلے میں کر رہا ہوں، یہ کہ یہ غسل کے بدلے میں کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں۔ غسل جنابت کے بدلے میں کر رہے ہیں تو بس ہو گیا وہی کہ تیمم کرتا ہوں قربۃ اللہ، ارادے میں یہ والی بات نہیں تھی۔ یا کیا نام ہے، مس میت ایک بندے نے کیا ہوا ہے اور وہی حدث اصغر بھی اس سے ہو چکی ہے، تو وہ اس سے مطلوب ایک تیمم وہی مس میت غسل والا تھا، تو وہ قربۃ اللہ تیمم کر کے سیدھا نماز کی طرف چلا گیا، اور اس نے یہ معین نہیں کیا تھا کہ میں یہ غسل کے بدلے کر رہا ہوں، وضو کے بدلے کر رہا ہوں، کیا کہا بس ٹھیک ہے، یہ بدلیات کا قصد ضروری نہیں، بدلیات کا قصد ضروری نہیں، ایک ہی تیمم مطلوب ہے غسل کے بدلے، ایک ہی تیمم مطلوب ہے وضو کے بدلے میں، بدلیات کا قصد ضروری نہیں ہے، قربۃ اللہ قصد کا۔ دو تیمم کرنے ہوں اگر، جیسے وہ استحاضہ والی خاتون نے، وہ کہتی ہے میں جمع نہیں کرنا چاہتی، غسل کے بدلے علیحدہ کروں گی تیمم اور وضو کے بدلے تیمم علیحدہ کروں گی، تو اب تھوڑا سا وہ کوئی تمیز دے لے کہ یہ کس کے بدلے اور یہ کس کے بدلے۔ لا تعجب التیمم فی التیمم نیت البدلیہ عن الوضو اب الغسل، وضو یا غسل کے بدلے والی نیت یہ ضروری نہیں ہے، کوئی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بل تکفی نیت القربہ فقط، قربۃ اللہ تیمم کر رہا ہوں یہی کافی۔ نام مال اتیان بے تیممین، دو تیمم جب کیے جا رہے ہوں گے، بدلاً الغسل ہے اور دوسرا بدلاً الوضو ہے، تو اب کچھ اندر سے تمیز دے لیں، احتیاطاً مثلاً دو تیمم کر رہے ہیں، جیسے وہی احتیاطاً کون کرے گا، وہ استحاضہ متوسطہ والی خاتون، وہ دو تیمم کر رہی ہے تو فلا بد من التمییز بینہما بوجہ، تمیز دے لے دونوں کے درمیان بوجہ کسی بھی طریقے سے، کہ یہ غسل کے بدلے یہ وضو کے، یہ آسان ہے، یا یہ حدث اکبر کا ہے یہ حدث اصغر کا ہے، وہ اس طرح بہرحال تمیز دے لے جیسے بھی دے سکتے ہیں۔ ویکفی التمییز بنیت البدلیہ، یہی کہ یہ وضو کے بدلے ہے اور یہ غسل کے بدلے ہے، اس سے تمیز ہو جائے۔ اچھا، کیا نیت میں یہ والی بات بھی کرنا ضروری ہے، رفع حدث کے لیے کر رہا ہوں، نماز کے لیے مباح ہونے کے لیے کر رہا ہوں، جیسے ہمارے ہاں وہ ہوتی تھی نماز جعفریہ، اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، یہ اندر سے الفاظ دہرائے یا یہ ارادہ بھی ضروری ہے، یہ ارادہ بھی ضروری نہیں ہے، ضروری صرف وہی ہے ارادہ قربیہ کافی، یہ اباحت الصلاۃ یا رفع حدث یہ ارادے ضروری نہیں۔ التیمم رافع للحدث ما لم یتعقد احد نواقضہ، تیمم حدث کو رفع کرے گا جب تک اس حدث کا کوئی ناقض، جب تک تیمم کا کوئی ناقض، تیمم توڑنے والی کوئی چیز نہیں آ جاتی، اتنے تک تو حدث نہیں ہے۔ تیمم کو توڑیں گے وہی چیزیں جو وضو کو توڑتی ہیں، اور ایک ادھر اضافی چیز بھی ہے کہ پانی آ جائے تو تیمم خود بخود چلا جاتا ہے، تو جب تک کوئی
مبتل تیمم نہیں آتا تب تک آپ کی حدث تیمم نے رفع کر دی ہے، اور کرتے وقت یہ نیت ضروری نہیں ہے۔ ولا تاجب فی نیت الرفع ولا نیت الاستقبال الصلاۃ، نیت رفع حدث کی نیت یا اباحۃ الصلاۃ کی نیت یہ ضروری نہیں۔ اچھا، وضو میں تھا کہ مباشرت یعنی خود وضو کرنا تھا، تیمم میں بھی یہ شرط ہے کہ خود تیمم کرنا۔ وضو میں موالات تھی، تیمم میں بھی موالات ہے۔ وضو غسل میں موالات نہیں تھی، لیکن یہاں جو غسل کے بدلے تیمم ہوگا اس میں موالات ہے۔ غسل موالات نہیں تھی، مثلا سر گردن آج دھو لیا ہے، باقی بدن کل دھو رہا ہے، غسل ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، وہ علیحدہ گناہ ہو گیا۔ تو سر گردن دھویا ہے فرض کرو، اس نے باقی جسم بھی دھویا ہے، دوسرے دن اس کو جا کر پتہ چلا کہ میری تو ٹانگ پر مانع عن الماء، پانی کے آگے کوئی رکاوٹ تھی، تو آج دیکھیے تو پہلے کی لگی ہوئی ہے، تو پانی تو وہاں نہیں پہنچا، تو ابھی وہ رکاوٹ اتارے اور صرف وہی جگہ دھو لیں۔ تو غسل میں تو موالات شرط نہیں، تو غسل اب ہوا ہے، تو کل والی نمازیں دوبارہ پڑھے گا جو جنابت کی حالت میں، اب غسل مکمل ہوا، اور درمیان میں حدث اصغر سرزاد ہو چکی تھی تو ساتھ وضو بھی کر لے گا، غسل مکمل کر لے گا، اس کے بعد وضو بھی کر لے گا، کیونکہ حدث اصغر کم از کم سویا ہے سرزاد۔ اللہ کل حال تو وہاں غسل میں موالات شرط نہیں تھی، لیکن تیمم جو غسل کے بدلے ہوگا اس میں موالات شرط ہے۔ موالات مباشرت یعنی خود تیمم کرے، موالات شرط ہے، ترتیب بھی شرط ہے، پہلے پیشانی کا مسح کرے گا تیمم میں، پھر ہاتھوں کا ہے، اور بائیں ہاتھ کو دائیں پر مقدم نہیں کرنا، یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جیسے وہاں شرط تھی یہاں بھی یہ شرط ہے، اور اعلیٰ فلاسفال بھی یہاں ہے، اوپر سے نیچے کی طرف ہے ایسے، اور ہاتھوں میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف، تو یہ چار شرطیں ہیں۔ یشترط فی التیمم المباشرہ وقضاء الموالات، مباشرت یعنی خود تیمم کرنا یہ بھی شرط، اور موالات بھی ہے، حتیٰ فیما کانا بدلا عن الغسل، جو غسل کے بدلے میں اس میں بھی موالات ہے۔ ویشترط ایضا الترتیب علی حسب ما تقدم، ترتیب بھی ہے جیسے پیچھے ہم نے ذکر کیا۔ ولاوت وجوبا علی ابتداء من الاعلی والمس منہ الی الاسفل، اوپر سے نیچے کی طرف آئے تیمم میں، بس کافی۔ اچھا، یہ مسئلہ ختم۔ آگے ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وضو کے باب میں کہ کسی بندے کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ ہی نہیں ہے، تو اس نے کونی سے لے کر یہاں تک کلائی تک ہونے آگے تو ہاتھ، اور اگر آدھا بازو بھی کٹا ہوا ہے تو جتنا بچا ہوا ہے وہ جو اگر کونی سے اوپر کٹا ہوا ہے تو یہ ساقط ہے، یہ موضوع ہی نہیں ہے جس کے اوپر دھویا جائے، جس کو دھویا جائے وہ موضوع ہی نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی باتیں آئیں گی کہ ایک بندہ ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، جتنا کٹا ہوا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، جو باقی بچا ہوا ہے اسی کے ہتھیلی بچی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ تیمم کرے۔ فرض کرو کلائیوں سے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو بازو جو کونی سے نیچے بچے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ تیمم کرے گا پیشانی کا، اور آگے ہاتھ ہے ہی نہیں کہ ان کا تیمم کیا جائے، تو بس ختم، پیشانی کرے اور ختم ہو گیا۔ اور اگر ہاتھ کونیوں سے بھی اوپر سے کٹے ہوئے ہیں دونوں تو پھر پیشانی کو زمین پر رکھے اور زمین کے ساتھ مس کرے اور ختم، ہاں ہے نہیں اس کے۔ من قطعت احدی کفیہ او کلتاہما، کہ اگر جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے یا دونوں کٹے ہوئے ہیں، یا تیمم بالذراع، یہ ذراع کے ساتھ تیمم کرے گا۔ ذراع یہ ہے جو یہاں سے کونی سے آگے آ رہا ہے، کونی سے لے کر آگے یہ ہڈی نہیں آ رہی، یہ سارا ذراع ہے۔ کبھی وہ پیمائش نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ پرانے زمانے کے لوگ ہاتھ کے ساتھ پیمائش کرتے تھے، ایک ہاتھ اور دو ہاتھ اور تین ہاتھ، یہ ذراع 25 ہاتھ مولا امام حسین کی قبر کے ارد گرد، نماز میں آپ کو اختیار ہے کہ پوری پڑھیں یا کیسا، یہ ہاتھ کونی سے لے کر انگلی تک، یہ ہاتھ، یہ شاید 1.5 فٹ سے بھی کچھ زیادہ بنے گا، 1.5 فٹ تو بن جاتا ہے، 1.5 فٹ۔
وہ 25 ذراع کا انہوں نے بنایا ہے، 11.5 میٹر بنایا ہے، 11.5 میٹر بنایا ہے۔ یہ 2 ہاتھ جو ہے میٹر سے کم ہے نا، جس کی وجہ سے 11.5 تو یہ ہاتھ ہے، یہ ذراع ہے۔ تو ہاتھ کٹا ہوا ہے کلائی سے، تو کونی سے لے کر کلائی تک یہ جو بچا ہوا ہے یہ ذراع ہے، اس کے ساتھ پھر تیمم کرے گا۔ اور اگر یہ بھی کٹے ہوئے ہیں تو پھر پیشانی زمین پر رکھے اور اس کو زمین سے مس کرے اور تیمم ساری ہو جائے جتنی مقدار بیان کی اور اس سے تیمم ہو جائے۔ من قطعت احدی یدیہ من المرفق، اگر کسی کا ایک ہاتھ کونی سے ہی کٹا ہوا ہے، یکتفی بضرب الاخری او وضعها والمس بها علی الجبہہ، تو پھر اس نے اکتفا کرنا ہے کہ دوسرے ہاتھ کو زمین پر مارنا ہے اور اسی سے پیشانی کا مسح کرنا ہے، یا زمین پر رکھنا ہے اور اسی سے پیشانی کا مسح کرنا ہے۔ ثم پھر اس ہاتھ کی پشت کا کیسے مسح کرے؟ کا مسح ظہرہ بالارض، زمین پر اس کی پشت کو مارے گا تیمم کے لحاظ سے، یہ ہاتھ تو ہے نہیں نا، یہ اس کا تیمم ہو جائے گا۔ اما اقطع الیدین من المرفق، جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں کونی سے، تو فیکفیہ مسح جبہتہ بالارض، یہ زمین کے ساتھ اپنی پیشانی مس کرے گا اور اس کا تیمم ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات، جس کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی ہے اس کا تو ہم نے پیچھے آج ہی پڑھا ہے، پٹی کے اوپر ہی مسح کر لیں، یہ جبیرہ والے کا۔ وقد مرہ حکم ذی الجبیرہ، ذی الجبیرہ کا حکم پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ پیشانی کے اوپر جو پٹی ہے اس کے اوپر ہی مسح کرتے ہیں۔ والحائل، اور جس کے ہاتھ کی اس اندرونی جانب پر پٹی ہے اس کا بھی پیچھے حکم گزر چکا ہے کہ سارے پہ آئے تو اندر اور باہر 2 تیمم کر لے گا، اندر سے اور ایک باہر سے، یہ پیچھے گزر ہے۔ جیسے بھی ہو اس نے ساری پیشانی کا مسح کرنا ہے، اگر ایسے کر لے اور ہو جاتا ہے تو بہت اچھا، ایسے کر لیں جیسے ہم پانی ڈالتے ہیں اور وضو کے لیے کرتے ہیں، جی ہاں ایسے کر لے۔ اس نے یہ تو ضروری نہیں تھا، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ پورے ہاتھ کے ساتھ کرنا ہے، ہاتھ سارا نہیں لگتا، کل ہم نے پڑھا ہے سارا نہیں لگتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ اوپر سے نیچے کرنا ہے۔ یہ والی جو کل ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ادھر اس کان تک ہاتھ لے جاتے ہیں پھر ادھر کان تک لے جاتے ہیں، ایسے نہیں ہے، ہم ادھر ادھر کیوں کر رہے ہیں تاکہ یہ جبین جو ہے نا یہ شامل ہو جائے، اور دوسرا یہ جو درمیان میں جگہ ہے انگلیوں کے درمیان میں یہ والی جگہ جو ہے اگر ہم ایسے کر لیں تو یہ والی جگہ جتنی مقدار ہے جلد کی رہ جاتی ہے، تو ہم تھوڑا تھوڑا حرکت کر لیں گے نا تاکہ یہ والی مقدار پہ بھی یہ انگلی یا یہ انگلی پھر جائے اور جبین تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تھوڑا اتنے بڑے ہاتھ ہیں جبین تک جا نہیں رہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جبین نظر آ رہی ہے، تو تھوڑا سا حرکت ہم دے رہے ہیں تاکہ یہ والی جگہ جو ہے نا اس کے مقابلے میں جو جلد آ رہی ہے اس پر بھی کوئی نہ کوئی جگہ لگ جائے انگلی کی، تو کافی ہے۔ نیچے کرنا ہے، احتیاط واجب ہے، ایسے بعض ایسے کر کے ادھر روک دیں تو یہ کافی نہیں ہے، نیچے کرنا ہے، یہ احتیاط واجب ہے، اس پہ عمل تو کرنا ہے۔ تھوڑا سا حرکت دے رہے ہیں تاکہ کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے اور نیچے لے آ رہے ہیں، ایسے کرتے ہوئے نیچے لے آ رہے ہیں، دیکھو ہو گیا۔ جبینیں بھی میں نے کر لیا، یہ انگوٹھے رکھے ہوئے ہیں ادھر اور پھر اچھا کہاں تھے؟ اچھا وقد مرہ حکم ذی الجبیرہ، پیچھے مسئلہ نمبر 367 میں ذی الجبیرہ اور حائل والے کا حکم گزر چکا ہے۔ ویجری ہنا ما تقدم فی الوضوء من فی حکم اللحم زائد والید زائدہ، پیچھے وضو میں ایک بات آئی تھی کہ ایک بندہ ہے جس کا گوشت جو ہے نا ادھر گوشت کچھ بڑا ہوا ہے، تو ہم نے کہا تھا بڑے ہوئے کو بھی دھونا ہے جو کونی سے نیچے کہیں بھی بڑا ہوا تھا،
یا جس کی 6 انگلیاں تھیں تو اس نے چھٹی انگلی کو بھی دھونا ہے. تو یہاں پر بھی تیمم میں بھی جب وہ ہاتھ پھیرے گا تو چھٹی انگلی پر بھی ہاتھ پھیرنا ہو، کیونکہ وہ مقدار جو آپ کی ہے اس کے اندر ہی بڑھی ہوئی ہے نا. اوپر اگر ادھر کوئی انگلی ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہنا، کلائی سے نیچے ہوتی جو تو ہم اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے. اچھا، تو یہ وہ پیچھے گزرا تھا حکم، یہاں بھی وہی آئے کہ جو آپ کی حد جو ہے آپ کی، اس میں جو مقدار زائد ہے اس کو بھی ساتھ مس کرنا ہے، اس طرح پر بھی تیمم کرنا ہے. اچھا، ہم نے کہا تھا پیچھے شرط ایک ذکر کیا ہے کہ خود جس طرح وضو خود کرنا تھا تیمم بھی خود کرنا ہے. اگر یہ کمزور ہے اور یہ ساتھ اگر کوئی تعاون کروائے تو پھر یہ اپنے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، ورنہ نہیں کھینچتا، تو اس کو معاون کی ضرورت ہے. وہ اس کے ساتھ ہاتھ کھینچوانے میں تعاون کرے گا، کھینچے گا خود نہیں، وہ تھوڑی سی مدد کر دے گا اس کی. یا یہاں یہ رکھ لیتا ہے تو یہ رکھ لے گا، پھر یہ اٹھا نہیں سکتا، پیشانی پہ اگر کوئی اس کے رکھ دے تو یہ کھینچ لے گا، تو یہ تعاون مانگ سکتا ہے، مجبوری ہے اس کی. اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جو کھینچ بھی نہیں سکتا، جہاں سے اٹھا بھی نہیں سکتا، کھینچ بھی نہیں سکتا، ہاتھ اس کے بالکل شل ہے، تو اب اور بندہ اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے اس کو تیمم کروائے گا. پہلی صورت میں جب وہ صرف رکھ رہا تھا اور کھینچ یہ خود رہا تھا تو اس نے نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ خود کھینچنا ہی تیمم ہے نا، تو اس نے خود نیت کرنی ہے، خود کر رہا. اگر کھینچ بھی وہ رہا ہے تو اس صورت میں دونوں نے نیت کرنی ہے. اس ہاتھ اس کے ہیں تو اس نے بھی نیت کرنی ہے، اور کھینچ دے نہیں سکتا اور وہ اس کے ہاتھوں کو حرکت دے رہا تو وہ تیمم کروا رہا ہوں قربتاً اللہ، یہ کہہ رہے گا کہ تیمم کر رہا ہوں قربتاً اللہ. یہ ہے جب اس کے ہاتھوں کے ساتھ. اگر اس کے ہاتھ بالکل حرکت ہی نہیں کرتے، ایک جگہ اکڑے ہوئے ہیں، تو اب وہ اپنے ہاتھوں سے تیمم کروائے گا تو بھی دونوں ہی نیت کریں گے. وہ کہے گا کروا رہا ہوں قربتاً، اور یہ کہے گا کر رہا ہوں. اذا لم یتمکن من المباشرۃ الا مع الاستعانہ، خود نہیں کر سکتا مگر دوسرے کی مدد کے ساتھ، وہ اس کے ہاتھ اٹھا کر پیشانی پہ رکھ دے گا. بأن یشارکہ فی ضرب یدیہ، ہاتھ مارنے میں وہ شریک ہوگا، یہ بھی مارے گا خود، وہ ساتھ شریک کا مدد کر رہا ہے. اور وضعہما، یا وضع میں شریک ہوگا، علی ما یتیمم بہ، مٹی پر رکھنے میں. ثم وضعہما علی جبہتہ، پھر اس کے چہرے کے اوپر رکھے گا، پیشانی کے اوپر اس کے ہاتھوں کو رکھے گا، کھینچے گا یہ خود. ویدیہ، یا ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے گا، یہ خود کھینچے گا. ما تصدی ہوا للمس بہما، یہ خود مسا یہ خود کر رہا ہے، وہ اوپر رکھ رہا ہے پکڑ. اس طرح کی مدد سے کام چل جاتا ہے تو تعین ذالک، یہی مدد ہی کرے گا، وہ رکھے گا اور کھینچے گا یہ خود، نہ کہ وہ ساتھ کھینچوا بھی رہا، کیونکہ یہ خود کھینچ سکتا ہے. تو وَهُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى النِّيَّةَ حِينَئِذٍ، یہی خود جو ہے تیمم کرنے والا، یہی مکلف بیمار، یہی خود ہی نیت کرے گا، اس نے نیت نہیں کرے. وَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، اس طرح یہ مباشرتاً خود نہیں کر سکتا کہ کھینچے خود اور رکھ وہ دے، بلکہ کھینچنے میں بھی اسی کا محتاج ہے. تو طلب من غیر ان ییممہ، اب غیر کو کہے گا کہ وہ اس کو تیمم کروائے. کھینچ نہیں سکتا تو تیمم ہی کھینچنا ہی تیمم ہے نا، یہ نہیں کر سکتا. غیر اب کھینچے گا تو وہ تیمم کروا رہا ہے. فَيَضْرِبْ بِيَدَيْهِ الْعَاجِزِ، وہ اس کے ہاتھوں کو مارے گا مٹی پر. وَيَمْسَحْ بِهِمَا، اور وہی مسح کرے گا، مع الامکان، اگر ممکن ہے اسی کے ہاتھوں سے، اور اگر اس کے ہاتھوں سے ممکن نہیں ہے تو پھر وہ اپنے ہاتھوں سے ہی سب کچھ کروائے. وَمَا الْعِجْزِ، اگر یہ عاجز ہے، اس کے ہاتھوں سے کام نہیں ہو سکتا تو یضرب المتولی بِیَدَیْ نَفْسِہِ، جو کروا رہا ہے وہ اپنے ہاتھ مارے گا. وَیَمْسَحْ بِهِمَا، اور اپنے ہاتھوں سے ہی اس کا پیشانی اور ہاتھوں کا مسح کرے گا. ان دو صورتوں میں، جب وہ کھینچ رہا ہے اسی کے ہاتھ یا وہ اپنے ہاتھوں سے مسح کروا رہا ہے، ان دو صورتوں میں دونوں ہی نیت کریں گے. وَالْعَوَةِ اللَّزُومًا فِي الصُّورَتَيْنِ أَن يَتَوَلَّى النِّيَّةَ كُلٌّ مِّنْهُمَا، ہر ایک نیت کرے گا. پیشانی کے اوپر بال آئے ہوئے ہیں تو آپ تیمم کے بعد بالوں کو اوپر اٹھا کر پیشانی کا مسح کریں گے، تاکہ درمیان میں بال جو ہے وہ حائل نہ ہو.